حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 8واں ذی الحج یعنی ذی الحج کی جب 8ویں تاریخ ہے کوئی اس دن میں روزہ رکھے روزے کا ثواب کیا. اب حج تو مکہ ہم سارے یہاں پر ہیں, کوئی پاکستان میں, کوئی افغانستان میں, کوئی انڈیا میں, کوئی بنگلہ دیش میں, کوئی کہاں اور کہاں, تو ان کو کیا ملے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب سے دین کی افادیت کو بڑھا دیا اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھایا کہ اگر کوئی حج کے مہینے میں مکہ میں موجود نہیں ہے اور اپنے اپنے علاقے میں موجود ہے, اگر کوئی 8ویں کا روزہ رکھے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کو مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 1000 غلام آزاد کرنے, 1000 اونٹ قربان کرنے, سبحان اللہ, 1000 گھوڑے بمے ساز و سامان کے جنگ کی طرف روانہ کرنے کا جو ثواب مرتب ہوتا ہے, 8ویں کا روزہ رکھنے کا ثواب خدا تعالیٰ اتنا بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور 9ویں کے متعلق 10ویں کو تو عید ہوتی ہے, 9ویں کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحج کو جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسی کا عدد بڑھاتے ہوئے قیمت کم ہو اجر بڑھ جائے تو مومن اس دن کو ضائع نہیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کرنسی تھوڑی ہو لیکن کرنسی سے زیادہ چیزیں خرید پائیں, تو آپ کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن میں کرنسی کی قیمت کم ہوئی ہے لیکن اس کم قیمت پر بھی بہت ساری چیزیں, بہت سارا سودا جو ہے وہ گھر کے لیے خریدا جا سکتا ہے. تو ہوشیار عقل مند آدمی اس تھوڑے پیسے پر بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8ویں کو کوئی نہ رکھے گا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر 9ویں ذی الحج کا کوئی روزہ رکھے تو فرمایا وہ اتنا بڑا ثواب ہے جیسے کہ کوئی شخص 2000 غلام آزاد کرے اور 2000 اونٹ قربان کرے اور پھر 2000 گھوڑے جنگی ساز و سامان سے لیس میدان جنگ کی طرف روانہ کرنے کا جو ثواب اس کو ملتا ہے, اللہ تعالیٰ 9ویں کا روزہ رکھنے پر اس کو اجر و ثواب. اللہ تعالیٰ ان مقدس ایام میں آپ میں سے اکثر لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں, تو یکم سے لے کر قربانی کے دن تک یہ ناخن تراشنا, بال تراشنا اس کو چھوڑ دیں تاکہ ان کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے. جیسے اس جوان نے مناسبت پیدا کی کہ عسى الله ان يشركني في دعائهم, تو بعینہ اسی طرح آپ کے یہ عمل بھی خدا قبول فرمائے. تو جو ثواب خدا وہاں عطا فرما رہے, ہو سکتا ہے خدا یہی آپ کو. سبحان اللہ.